یہاں جو عورتوں کا لباس ہے، یہ ہمارے ایران والے بھی کہتے ہیں، عراق والے بھی کہتے ہیں کہ ایسا بہترین لباس ہے کہ اسی لباس کو اگر صحیح طور پر عورتیں پہن لیں تو ان کو کوئی برقع یا عبا پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھلی قمیص ہو، کھلی شلوار ہو، اور سر پہ دوپٹہ ایسا ہو کہ اس میں بال وغیرہ ظاہر نہ ہو، دوپٹہ پہنا ہوا، یہی در حقیقت جو ہے وہ عبا بن جاتی ہے، یہی ان کے لیے پردہ بن جاتا ہے، یہی سب کچھ بن جاتا ہے۔ اس کے لیے سکارف بھی علیحدہ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، عبا بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ٹوپی والا پردہ بھی پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اب جس طرح پیسہ لوگوں کے پاس آ رہا ہے اور ہم مغرب زدہ ہو رہے ہیں، ہر چیز ہماری مغرب سے ہے، تو ایسی صورت میں کیا ہو رہا ہے کہ لباس بھی ایسے تنگ ہو رہے ہیں جس کی حد اور انداز نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں، پہاڑوں کو اور پرندوں کو ان کا ہم آواز بنا دیا، ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تاکہ یہ اچھی طرح بہترین زرہ بنائے۔ یہ ہر روز ایک زرہ بنا لیتے تھے، ان کے اخراجات بھی پورے چلتے تھے، اور اسی پیسے سے غرباء و فقراء کی خدمت بھی کیا کرتے تھے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور کہا ہے یہ جمع کا صیغہ آ گیا ہے، علی مسجد کے لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے، داؤد کو اور اس کی قوم کو بھی کہا جا رہا تھا کہ عمل صالح کرو۔ اب عمل صالح سے ایک مراد ہماری نماز روزہ ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ خمس جو ہم ذکر کرتے ہیں، ایک عمل صالح سے مراد ہے ہر عمل صالح۔ کھلی کھلی زرہ بنانا تاکہ جنگ میں کام ہے، یہ بھی عمل صالح ہے۔ غرباء و فقراء کی مدد کرنا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اچھی طرح زندگی اپنی بسر کرنا عمل صالح ہے۔ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، زندگی بسر کرنا، یہ عمل صالح ہے۔ بچوں کے رزق میں وسعت پیدا کرنا کہ ان میں تنگی نہ ہو، یہ بھی عمل صالح ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے انی بما تعملون بصیر، اے علی مسجد کے مومنو اور حضرت داؤد اور ان کی قوم، جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو ہم باقاعدہ اس کو دیکھ رہے ہیں، ہر چیز ہمارے سامنے ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت داؤد کے ساتھ ہم آواز ہوتے تھے، پہاڑ اور پرندے ان کے لیے نرم کر دیا گیا۔ لوہے کو داؤد و سلیمان کو علم دیا گیا، اور علم دینے کے علاوہ ان دونوں نے کہا الحمدللہ جس نے بہت سارے لوگوں پر ہمیں فضیلت دی۔ ان دونوں کو پرندوں کی گفتگو کا بھی دیا گیا، اور بہت کچھ ہم نے ان کو اور زیادہ بھی اپنی جگہ پر دیا ہے۔ اب حضرت سلیمان کا ذکر ہے، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے ہوا پر سلیمان کو قوت عطا کی کہ ہوا کے دوش پر سوار ہو جاتے تھے، جتنا اوپر جانا چاہتے اوپر چلے جاتے تھے جہاز بنا کے، جتنا نیچے آنا چاہتے نیچے آ جاتے۔ غدوها شہر، صبح کے ٹائم 2-3 گھنٹے جو سفر ہوتا ہے وہ پورے مہینے کا سفر ہو جاتا تھا۔ ورواحها شہر، پرانے زمانے میں جو سفر کرتے تھے نا، صبح سفر کرتے تھے، پھر دوپہر کے وقت آرام کیا، کھانا وانا کھایا، پھر قیلولہ کیا، سونا بھی مستحب ہے، پھر پچھلے ٹائم سفر کرتے تھے۔ تو پہلا سفر بھی تقریباً اس طرح سمجھے 1 مہینے جتنا ہو جاتا تھا، اور دوسرا پچھلے ٹائم کا سفر بھی 1 مہینے ہو جاتا تھا۔ تو گویا کہ سلیمان کو ہوا پر طاقت دی گئی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے تانبے کے چشمے اس کے لیے بہا دیے، تاکہ حضرت داؤد لوہے سے زرہ بناتے تھے، یہ تانبے کے چشموں سے جتنی چیزیں بنانا چاہتے ہیں تانبے سے، اس سے یہ چیزیں بنائیں۔